ایک سوٹ کی وجہ سے 20 سال سے اپنے والدین سے بچھڑی بچی نے اپنے والدین کو ڈھونڈ لیا۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آج کی کہانی سن کر آپ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پائیں گے۔ ایسی ڈرامائی کہانی کہ آپ بالی ووڈ فلموں کو بھول جائیں گے، لیکن یہ صرف کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ کائنات اپنے شوہر کے سامنے الماری سے ایک بیگ نکالتی ہے، تہ در تہ پڑے شاپروں کو باہر نکالتی ہے، لیکن اچانک وہ ایک شاپر کھولتی ہے تو وہ اور اس کا شوہر رک جاتے ہیں۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس شاپر سے ایک پرانا سوٹ نکلتا ہے جسے دیکھ کر سہیل کی آنکھیں بھر آتی ہیں، اور یہ وہ سوٹ ہے جو 20 سال سے بچھڑی کائنات کو اپنے والدین سے ملانے میں کامیاب ہوتا ہے، کاریگر ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، کائنات کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ 4 سال کائنات نے گلگت کی گلیوں میں کھیلتے ہوئے گزارے، لیکن سال 2005 میں کچھ اغواکار کائنات کو گلگت اس کے محلے سے اغوا کرتے ہیں اور پھر داتا دربار لاہور لے آتے ہیں۔ اب اغواکار اسے داتا دربار چھوڑتے ہیں اور خود ایک شخص جاتا ہے رکشہ ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اسی اثناء میں بچی وہاں سے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی غائب ہو جاتی ہے۔ ایک خاتون کے پاس جاتی ہے اور شینا زبان سے اس سے مدد طلب کرتی ہے۔ اب چونکہ لاہوری پنجابی زیادہ بولتے ہیں، شینا گلگت کے مخصوص علاقوں میں بولی جاتی ہے، لاہوریوں کو شینا زبان آتی نہیں ہے۔ خاتون کو کائنات کی زبان سمجھ نہیں آتی، لیکن اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بچی اپنے والدین سے بچھڑ گئی ہے۔ وہ ارد گرد کافی ڈھونڈتی ہے، لیکن اس بچی کے والدین کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا۔ کوٹ ادو سے تعلق رکھنے والی وہ خاتون اس بچی کو جو کہ 4 سے 5 سال کی ہے اپنے گھر لے آتی ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، بچی جوان ہو جاتی ہے، اور پھر ایک روز ایسا ہوتا ہے کہ ایک سہیل نامی شخص ہے جو کہ اس خاتون کا قریبی رشتہ دار ہے، جو کہ کائنات کو اپنے گھر لے کر آئی ہے۔ اب علاقے میں فوتگی ہو جاتی ہے، سہیل آتا ہے، وہاں پر وہ کائنات کو دیکھتا ہے اسی خاتون کے ساتھ جو کہ سہیل کی قریبی رشتہ دار ہے۔ کائنات رو رہی ہوتی ہے، سہیل اس بچی کے پاس جاتا ہے، رونے کی وجہ پوچھتا ہے۔ کائنات بتاتی ہے کہ میں اپنے والدین سے بچھڑ گئی تھی، مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا، مجھے اس خاتون نے بچایا، ایک عرصہ سے میں اس خاتون کے گھر رہ رہی ہوں، اب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی ہوں تو یہ خاتون کسی بڑی عمر کے شخص سے میری شادی کروانا چاہتی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سہیل نے اس بچی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ اگر تمہیں زیادہ پریشانی ہوئی اور تمہیں پناہ چاہیے ہوئی تو یہ میرے گھر کا پتہ ہے، تم یہاں آ جانا۔ اور پھر کچھ عرصہ کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے، کائنات اس خاتون کا گھر چھوڑتی ہے اور سہیل کے گھر آ جاتی ہے۔ سہیل کے گھر والے بھی اس بچی کو پناہ دیتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا وقت مزید گزرتا ہے، بچی بالغ ہوتی ہے، خاندان کے بڑے فیصلہ کر کے سہیل کا کائنات کے ساتھ نکاح کروا دیتے ہیں۔ لیکن شادی ہو گئی، کائنات کی زندگی کا نیا باب شروع ہو گیا، لیکن کائنات اپنے والدین کو نہیں بھولی۔ بلڈ پریشر کی مریض بن جاتی ہے، کئی ادویات استعمال کرتی ہے، آئے روز سہیل سے صرف ایک سوال کرتی ہے کہ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن کیا آپ مجھے میرے والدین سے ملوا سکتے ہیں؟ اور پھر وہ دن آ جاتا ہے جب کائنات الماری کھولتی ہے، پرانا بیگ نکالتی ہے، کئی شاپر نکالتی ہے، پھر ایک شاپر نکلتا ہے جس سے ایک پرانا سوٹ برآمد ہوتا ہے۔ وہ سوٹ دیکھتے ہی سہیل کی آنکھیں بھر آتی ہیں، کیونکہ یہ وہی سوٹ ہے جس روز کائنات کو اغوا کیا گیا، کائنات نے یہی سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس سوٹ کو کائنات پچھلے 20 سال سے سنبھالے ہوئے ہے۔ سہیل نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ اب ایک سوٹ مل گیا ہے، ایک کلو، ایک نشانی مل گئی ہے، اب میں کوشش کروں گا کہ تمہیں تمہارے والدین سے ملوا دوں۔ اور پھر سہیل رابطہ کرتا ہے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی میرا پیارا ٹیم سے۔ یہ وہ ٹیم ہے جس نے کچھ عرصہ میں 64,000 سے زائد بچوں، بزرگوں اور خواتین کو ان کے اہل خانہ سے ملوایا۔ جب میرا پیارا ٹیم آتی ہے، کائنات کا انٹرویو کرتی ہے، پھر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، کائنات ساری ڈیٹیل بتا رہی ہے۔ یہ ویڈیو گلگت بلتستان کے علاقوں تک پہنچتی ہے۔ ایک خاندان میرا پیارا ٹیم سے رابطہ کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ سال 2005 میں ہماری بچی اغوا ہوئی تھی اور اس نے بالکل ایسا ہی سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کا نام کائنات نہیں بلکہ عائشہ صدیقہ تھا۔ میرا پیارا ٹیم اس خاندان کو بلواتی ہے، تمام تر تفصیلات جمع کی جاتی ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی ہی کائنات کے والدین ہیں۔ اب ناظرین امیجن کریں، ایک بچی 20 سال سے اپنے والدین سے بچھڑی ہوئی ہے، ماں باپ نے 20 سال سے اپنی پیاری بیٹی، اپنے لختے جگر کو نہیں دیکھا۔ اب آپ ذرا اس سین کو امیجن کریں، 20 سال کے بعد والدین اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں، بیٹی اپنے والدین کو دیکھتی ہے، اپنی ماں کے ساتھ
मिलकर धाड़े मार कर रोती है, और ये वो सीन है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, उसके बाद वालिदैन बताते हैं कि इसका नाम हमने आयशा सिद्दीका रखा था और अचानक कुछ लोग इसे अगवा करके ले गए। हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन 20 साल तक हम इसका सुराग नहीं लगा पाए। नाज़रीन, सुहेल ने कहा कि आप अपनी बेटी से 20 साल से बिछड़े हुए, आप ऐसा करें कि आप इसे और इसके 3 बच्चों को कुछ अरसा के लिए अपने इलाके में ले जाएं, अपने घर ले जाएं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जुदाई का दुख कितना ज्यादा है। नाज़रीन, अक्सर कहा जाता है कि अगर आपका जीवन साथी कोऑपरेटिव है, आपका साथ देता है, आपके कदम के साथ कदम मिलाकर चलता है, तो जिंदगी बहुत सहल, बहुत आसान हो जाती है। और इस मामले में सुहेल ने उसी जीवन साथी का किरदार अदा किया है। कायनात को 20 साल के बाद उसके वालिदैन मिल गए और यूं 20 साल के बाद माँ अपनी बेटी को सीने लगाने में कामयाब हुई। नाज़रीन, जब से ये कहानी मैंने सुनी है और अदीब यूसुफज़ई ने ये कहानी शेयर की है, मैं खुद अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाया। आप इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं और आपके क्या तासुरात हैं? अगर आप साहिब औलाद हैं और कायनात आपकी बेटी होती और आपको 20 साल के बाद मिलती तो आपके क्या जज्बात होते? अपनी राय और अपने जज्बात कमेंट सेक्शन में लाजमी तहरीर कीजिए।